میرا محبوب، میرا صنم آ رہا ہے۔ ہم تو پہلے ہی مر چکے تھے اور وہ جانے جہاں پھر آ رہا ہے۔ وہ سب کے بیچ بیٹھی اداکاری کر رہی تھی، ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر جیسے بیمار ہو۔ اتنے میں نتاشا بھاگتی ہوئی آئی۔ بھائی آ گئے۔ سب بھاگم بھاگ اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ پورا گروپ جو لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا تیزی سے بھاگا۔ ریان جو سیڑھیاں کی طرف دوڑا تھا، گرے کشن پر پیر اٹکنے سے دھڑام سے گر گیا۔ ہائے اللہ، لگ گئی۔ ریان دوبارہ اٹھ کر بھاگا تو شان نے پیچھے سے اس کے سر پر تھپڑ مار دیا۔ ریان نے اس کی طرف دیکھ کر منہ بنایا اور کہا دفع ہو۔ شان اوپر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو میں سب کا قیمہ بنا دوں گا۔ قدموں کی آہٹ قریب آ رہی تھی۔ رامین نے میز پر رکھی میگزین اٹھائی اور منہ کے آگے کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ چشمہ اتار کر جیب میں ڈالتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ ایک ہفتے بعد گھر آیا تھا۔ پولیس کی یونیفارم اس پر خوب سج رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے مگر ہاتھ سے پیچھے کرتا ہوا وہ شہزادہ لگ رہا تھا۔ گہری بھوری آنکھیں، ہلکی داڑھی، کوری رنگت، 6 فٹ قد، آنکھوں میں سنجیدگی لیے وہ مضبوط قدم اٹھاتا اندر آیا۔ جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھولا تو پانی کی بارش اس پر ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ شیطانوں کی ٹولی اپنی کرامات سر انجام دے چکی تھی۔ غصے سے سر اٹھایا تو سامنے وہ میگزین آگے کیے بیٹھی تھی۔ غصہ نکلتے وہ کچھ کہے بغیر اوپر چلا گیا۔ سب حیرت میں کھڑے رہ گئے۔ شان حیرت سے بولا مجھے بھائی کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہے۔ رامین نے سب کو حکم دیا کہ جلدی سے چائے بنا کے دو اور سب کچھ صاف کر دو۔ اور خود وہ چائے لے کر اوپر چلی گئی جو اس نے اس کے آنے سے پہلے ہی بنا لی تھی۔ وہ فل بلیک سوٹ میں، کوری رنگت پر نکھری ہوئی آنکھوں میں شرارت، ہونٹوں پر ہنسی، گالوں پر ڈمپل، نیلی آنکھیں، لمبی ناک کے ساتھ ایک حسین دوشیزہ تھی۔ بالوں کو جھٹکتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ کاظم شاہ جو کپڑے بدل رہا تھا اس کی آواز پر مڑا اور بولا یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ چائے رکھتے ہوئے بولی آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ کاظم شاہ نے طنز کیا۔ یقین ہے اس میں 1 چمچ زہر بھی ملایا ہوگا۔ رامین نے ہنس کر کہا او ڈیئر حبیب، اپنے معصوم بیوی پر اتنا شک، ویری بیڈ۔ کاظم شاہ نے جھڑک کر کہا مسئلہ کیا ہے؟ دے دی ہے نا چائے، اب جاؤ۔ رامین نے انگلی اٹھائی۔ مسٹر ایس پی، آواز نیچے۔ کاظم شاہ نے غصے سے اس کی انگلی جھٹک دی۔ رامین اس کی اس حرکت پہ چیخ اٹھی۔ کاظم شاہ سخت لہجے میں بولا آئندہ مجھے انگلی مت دکھانا، اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ رامین غصے سے بولی اگر اتنی ہی ناپسند تھی تو نکاح کیوں کیا؟ کاظم شاہ نے غصے سے کہا میری ماں کی آخری خواہش نہ ہوتی تو کبھی نہ کرتا۔ رامین نے تڑپ کر کہا پھر جب میں پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی تو کیوں بچایا تھا اور کیوں کہا تھا نکاح ہوگا؟ کاظم شاہ نے کہا میرا دماغ خراب مت کرو، دفع ہو جاؤ۔ رامین غصے سے بولی ٹھیک ہے، لیکن شام کو دادا جان کو آپ کی تصویر دکھا دوں گی، پھر اپنا سامان باندھ کے نکل جائے گا کیونکہ وہ آپ کو گھر میں رہنے ہی نہیں دیں گے۔ کاظم شاہ چونکا۔ کون سی تصویر؟ رامین نے کہا وہی تصویر جس میں آپ روحا کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے، غالباً کل رات کی ہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دادا جان اس معاملے میں سخت مزاج ہے، اور ویسے بھی وہ روحا کو پسند نہیں کرتے۔ جب میں کہوں گی کہ آپ نے اپنی 1 ہفتے کے منگیتر کو دھوکہ دیا تو وہ آپ کا حشر کریں گے۔ روحا کاظم اور فائق کی خالہ کی بیٹی تھی جس کی بدتمیز طبیعت اور پہننے اوڑھنے کے انداز کو دادا جان سخت ناپسند کرتے تھے۔ کاظم شاہ نے رامین کے ہاتھ کو سختی سے پکڑتے ہوئے غصے میں کہا مجھ سے دور رہو، اور میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، اور رامین کس طرح اس کی گرفت کو برداشت کر رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ رامین نے غصے میں کہا ٹھیک ہے، پھر میں بھی کسی کے ساتھ ڈنر پر چلی جاتی ہوں۔ مگر ابھی وہ بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ کاظم شاہ نے اس کے ہاتھ پر اور زور دے دیا، جس پر رامین کراتے ہوئے جھک گئی۔ کاظم نے دھاڑتے ہوئے کہا آئندہ سوچ سمجھ کر الفاظ ادا کرنا، 2 منٹ نہیں لگیں گے تمہاری زبان کاٹ کے پھینکنے میں۔ وہ پھر جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ دی، لیکن سامنے کھڑی رامین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تو محض اپنے شاہ کو تنگ کرنے آئی تھی، اتنے سخت رد عمل کی توقع اسے ہرگز نہیں تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو وہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا، جیسے ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی ایناکونڈا، چراغ کا جن نہ ہو تو اگلی بار چائے میں نیلا تھوتا نہ ملا کے دیا تو کہنا۔ اور وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ کاظم شاہ نے جھنجھلا کر موقع ہوا میں گھمایا اور خود سے بولا شٹ، آخر اس پر غصہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر دل میں سوچا کہ معافی مانگ لوں گا اور چائے کا کپ اٹھانے گیا، لیکن جیسے ہی گھونٹ لیا چائے پوری منہ سے نکال باہر کی، فوراً دل میں خیال آیا کہیں اس نے سچ میں زہر تو نہیں ملا دیا۔ اس نے کب سونگا اور کب پٹکتے ہوئے کہا تمہارے ساتھ ٹھیک ہی کیا ہے میں نے۔ عظیم خان اور شفق بیگم کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ریحان خان کی شادی سعدیہ سے ہوئی تھی جن کے 2 بیٹے تھے، بڑا 4 سالہ کاظم اور دوسرا 1 سال کا فائق۔ چھوٹے بیٹے ساجد کی شادی صوفیہ سے ہوئی تھی جن کی 3 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی رامین جو فائق سے 1 سال چھوٹی تھی۔ اس کے بعد حور اور تاشا جڑواں تھی، مگر شکلیں الگ الگ تھیں۔ یہ دونوں بھی رامین سے 1 سال چھوٹی تھی،
سب سے چھوٹے بیٹے آصف کی شادی شمائلہ سے ہوئی تھی جو صوفیہ کی چھوٹی بہن تھی، اور آصف ساجد کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ آصف کا بڑا بیٹا شان تھا جو رامین سے صرف 1 مہینہ چھوٹا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا سب میں سب سے چھوٹا ریان تھا جو کھانے کا بہت شوقین تھا۔ ساریہ بیگم کو شادی کے 7 سال بعد ہی کینسر ہو گیا اور آخری سٹیج پر وہ جلد ہی دنیا سے چل بسی۔ قاسم اور فائق کو دونوں خالاؤں نے ہی محبت سے پالا، مگر زیادہ قریبی نسبت انہیں صوفیہ سے تھی، اسی لیے دونوں اسے ماما کہا کرتے تھے۔ ریحان خان نے اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کی وجہ سے دوبارہ شادی نہ کی۔ رامین، فائق اور شان نے حال ہی میں BBA مکمل کیا تھا۔ یہ تینوں ساتھ ہی تھے کیونکہ رامین اور شان 1 سال جلدی اسکول میں لگ گئے تھے، جبکہ فائق 1 سال بیماری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ شاہ ولا میں آج بھی عظیم شاہ کا حکم چلتا تھا، اس لیے لڑکیوں کی زیادہ پڑھائی کے حق میں نہ تھے، مگر رامین کو شمولیت کی اجازت شان اور فائق کے ساتھ ہی مل گئی تھی۔ عظیم اور شفق کی جان اپنے پوتوں پوتیوں میں بستی تھی۔ شان اور فائق پڑھائی ختم کر کے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ کھیتوں زمینوں کی دوائیوں کے کاروبار میں لگ گئے تھے۔ رامین اور شان 23 سال کے ہو چکے تھے، فائق 24 کا تھا اور کاظم 27 کا، جبکہ حور اور تاشا BSc پرائیویٹ میں دوسرے سال میں تھی اور 20 سال کی تھی، اور ریان نے ابھی یونیورسٹی میں پہلا سیمسٹر شروع کیا تھا۔ کاظم شاہ بچپن سے ہی سنجیدہ مزاج تھا اور رامین پر جان چھڑکنے والا۔ SP کاظم شاہ اپنے دل کی بات صرف صوفیہ بیگم سے کرتا تھا، باقی کزنس میں سے وہ سب سے زیادہ رامین کے قریب تھا، مگر اچانک ہی اس کا رویہ بدل گیا اور وہ ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا۔ شروع میں رامین کا دل دکھا، وہ روئی، مگر بعد میں وہ بھی اس سے دور ہو گئی۔ ساریہ بیگم کی آخری خواہش یہی تھی کہ رامین ان کے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو ملے۔ رامین کب سے کمرے میں اندھیرا لیے لیٹی تھی، مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ شمائلہ بیگم نے کمرے کی لائٹ جلا کر کہا، رامین گڑیا، اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ رامین نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، چھوٹی اماں بس ویسے ہی۔ شمائلہ نے حیرت سے کہا، رات کے کھانے کا وقت ہے اور تم یوں ہی بیٹھی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ رامین نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تو مجھے کیا ہونا ہے، آپ لوگ کب آئے دعوت سے؟ شمائلہ نے رامین کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا جو نیلا ہو رہا تھا اور حیرت سے کہا، یہ ہاتھ کو کیا ہوا؟ اتنے میں کاظم شاہ بھی دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں چچی، بس چوٹ لگ گئی تھی، رامین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ شمائلہ نے رامین سے کہا، چلو اٹھو، فوراً نیچے آؤ، اور ہاں چادر ساتھ لے لینا۔ رامین نے ہاتھ کو ذرا سا موڑا تو تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی، مگر پھر خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی اور چادر لے کر نیچے آئی تو دیکھا کاظم شاہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دادا جان کے برابر میں بیٹھا ہے۔ دادا جان نے فکر مندی سے پوچھا، رامین میری جان دکھاؤ کیا ہوا ہے ہاتھ کو؟ رامین نے ان کی پریشانی دیکھ کر کہا، کچھ نہیں دادا جان، چھوٹی سی چوٹ ہے، فکر نہ کریں۔ مگر دادا جان نے رامین کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، اب فوراً جاؤ کاظم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ رامین کے قدم کاظم شاہ کا نام سن کر ٹھٹک گئے۔ چلو کاظم اٹھو، دادا جان نے اشارہ کیا تو کاظم فوراً کھڑا ہو گیا۔ رامین نے منہ نیچے کر کے کہا، دادا جان میں فائق یا شان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ مگر دادا جان نے جواب دیا، بیٹا ان کو میں نے کام سے بھیجا ہے، تم کاظم کے ساتھ ہی جاؤ۔ رامین کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ اچانک کاظم شاہ کی کڑک آواز گونجی، میری بیوی ہو تم، میری ذمہ داری ہو، اب چپ کر کے چلو۔ اور اس نے رامین کا دوسرا ہاتھ تھام کر دادا جان سے اللہ حافظ کہا اور باہر نکل گیا۔ رامین نے ہاتھ جھٹک کر کہا، آئندہ میرا ہاتھ مت پکڑنا، اور کار میں جا بیٹھی۔ کاظم شاہ طنزیہ لہجے میں بولا، خوش فہمی سے باہر آ جاؤ، مجھے کوئی شوق بھی نہیں۔ رامین نے نم آنکھوں سے پلکیں چپکائیں اور رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ کاظم شاہ جانتا تھا وہ رو رہی ہے۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور نرم لہجے میں پکارا، رامین۔ مگر رامین فوراً کار کا دروازہ کھول کر کار سے نیچے اتر گئی۔ کاظم شاہ بھی اس کے پیچھے اترا اور اس کی کلائی پکڑ کر بولا، کہاں جا رہی ہو؟ رامین نے جھٹک کر کہا، یہ رشتہ آپ نے مجبوری میں جوڑا ہے، مجھے کہا تھا آپ کی زندگی میں دخل نہ دوں، تو آپ کیوں میرے معاملے میں بول رہے ہیں؟ کاظم شاہ نے سکون سے کہا، کار میں بیٹھو، اور دروازہ کھول دیا۔ رامین نے ایک نظر کاظم شاہ کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ بیچ روڈ کے تماشا وہ بھی نہیں چاہتی تھی۔ کاظم شاہ نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، تمہیں رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دوں گا۔ ساری راہ وہ خاموش رہا، پتہ ہی نہیں چلا کب ڈاکٹر کے پاس گئے اور کب واپس آئے۔ اترو، کاظم شاہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے رامین بولی، آپ ایسے نہیں تھے شاہ جی، آپ میری شاہ جی نہیں ہیں۔ وہ جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر اندر بھاگ گئی۔ چادر وہیں سر کے کر گئی تھی۔ کاظم شاہ نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ رات کو سب بچہ پارٹی ٹیرس پر موجود، کوئی آؤٹنگ کا پلان بنا رہی تھی۔ اتنے میں ریان بولا، سب نیچے سو رہے ہوں گے، کیوں نہ گول گپے کھانے چلے؟ رامین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ خود نے اپنے پاس اکٹھی انفارمیشن بتاتے ہوئے کہا کہ نیچے دادا جان ہیں بچوں، اس لیے بچ بچا کے جانا پڑے گا۔ سب ہنستے کھیلتے نیچے چلے گئے۔ دوسری طرف کاظم شاہ ڈیوٹی پر آ گیا تھا۔ فرحان نے سلوٹ کرتے ہوئے کہا، سر آپ نے آج ہی ڈیوٹی جوائن کر لی، آپ کو تو کل آنا تھا۔ کاظم شاہ نے غصے سے کہا،
تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اور اندر جا کر ساتھ سے کیس پر بات کرنے لگا۔ ادھر حور، نتاشا اور ریان گول گپے کھانے میں لگے ہوئے تھے کہ پیچھے سے کاظم شاہ کی دھاڑ گونجی اور سب کے آسان قطع ہو گئے۔ رامین کے منہ میں آدھا گول گپا پھنسا ہوا تھا، وہ گلے میں مرچ لگنے کی وجہ سے کھانسنے لگی اور سب اس کے ارد گرد دوڑ آئے۔ پانی پیو، کاظم شاہ نے اس کے آگے جھکتے ہوئے وہ پانی کی بوتل دی جو اس نے اپنی گاڑی سے نکالی تھی۔ مرچ کا اثر اتنا شدید تھا کہ رامین کا سر بری طرح گھوم رہا تھا، سانس اٹک رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ پانی پیو، کاظم شاہ نے رامین کے منہ سے پانی کی بوتل لگائی۔ چند منٹ بعد جا کے وہ سنبھلی۔ حور اور تاشا اسے تھام کے کھڑی تھی۔ کس سے پوچھ کے تم اس طرح لڑکیوں کو لے کر روڈ پر کھڑے ہو؟ دیکھا کیا حالت ہوئی ہے رامین کی؟ کاظم شاہ فائق پہ دھاڑا۔ آپ ایسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ یہ حالت آپ کی ڈانٹ سی ہوئی ہے، انسانوں کی طرح بھی پوچھ سکتے تھے آپ، مگر نہیں، جب تک روپ نہ جما لیں سکون کہاں آتا ہے آپ کو؟ اپنے پولیس اسٹیشن میں جا کے سکون سے کیوں نہیں بیٹھتے آپ؟ رامین نے غصے سے بولنا شروع کیا تو بولتی ہی چلی گئی۔ چپ، اسے کار میں بٹھاؤ، کاظم شاہ اب کے سرد لہجے میں بولا، جبکہ آواز سخت تھی۔ حور اور تاشا نے اسے زبردستی پکڑ کے کار میں بٹھایا۔ اب بولو تم، کاظم شاہ فائق کی طرف گھوما۔ بھائی وہ دادا جان، کاظم فائق کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولا، شٹ اپ، تم دادا جان کو سچ بتا کے نہیں لائق ہوگے، ان کو جانتا ہوں میں، ڈوب مرو تم تینوں، گھر کے باہر سونا آج۔ کاظم شاہ غصے سے کہتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھا جہاں وہ تینوں بیٹھی تھی۔ بھائی سوری، تینوں شرمندہ ہو کر بولے، اور ہاں اب یہ کار دھکا دے کر لے کر آؤ۔ کاظم شاہ نے بغیر سنے اس کی کار کی چابی نکالی اور اپنے کار میں جا بیٹھا۔ تینوں اس کے پیچھے دوڑے مگر کاظم شاہ ان کے سامنے سے گاڑی دوڑا لے گیا۔ او تیری خیر یار، شان وہیں روڈ پہ بیٹھ گیا۔ یہ سب اس کھاؤ پیٹر کی وجہ سے ہوا ہے، نہ یہ آئیڈیا دیتا، نہ میں لاتا، اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ فائق نے غصے سے ریان کو گھورا۔ سوری، مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا، ریان منہ بناتے ہوئے بولا۔ صاحب میرے پیسے، ٹھیلے والا قریب آتے ہوئے بولا۔ او ہاں بھائی، معاف کرنا، دینا بھول گیا تھا، فائق پیسے دے کے بولا۔ بہت شکریہ، ٹھیلے والا شکریہ ادا کرتا چلا گیا۔ چلو شاباش، دھکا لگاؤ۔ تینوں اب کار کو دھکا لگاتے آ رہے تھے۔ اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے کسی بھی قسم کی توقع مت رکھنا، عظیم شاہ غصے سے بولے۔ ارے بس بھی کر دو، گدھے بیچ کے بچوں کے پیچھے ہی لگ گئے ہو، شفق بیگم اپنے شوہر کو بولی۔ بس بیگم، سمجھا لینے دیں، اور آپ نے اجازت لی تھی کاظم شاہ سے باہر جانے کی؟ دادا جان کی اب پوری توجہ رامین کی طرف تھی۔ دادا جان ابھی تو نکاح ہوا ہے نا، پھر اجازت؟ رامین اٹکتے ہوئے بولی، شوہر ہے تمہارا، آئندہ پوچھ کے جانا اس سے۔ جاؤ اب اپنے کمرے میں سارے، ان تینوں کو تو میں دیکھ لوں گا۔ عظیم شاہ پہلے کاظم شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، پھر سب کو جانے کا حکم دیا۔ رامین نے آنکھ اٹھا کے کاظم شاہ کی طرف دیکھا۔ یہی تو تھا جو اس کی ضد کرنے پہ سب سے چھپا کر اسے لے جاتا، مگر شاید اب وہ ایسا نہیں تھا۔ ایک شکوہ بھری نظر اس پہ ڈال کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج 5 روز ہو گئے تھے، وہ آسمان کی طرف چہرہ کیے کسی گہری سوچ میں تھا۔ کھٹکے کی آواز پر پیچھے دیکھا تو سامنے رامین ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کس کو سوچ رہے ہیں؟ رامین چلتی ہوئی فائق کے سامنے آ کھڑی۔ بتا دوں؟ فائق نے آنکھیں اچکائیں۔ بتا دو، رامین نے بھی فائق کی طرف آنکھیں اچکائیں۔ رامین، تو میری بیسٹ فرینڈ ہو اور بہن بھی۔ فائق رامین کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ ہاں، رامین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے حور دلوا دو، مجھے حور چاہیے رومی پلیز، فائق التجائی لہجے میں کہتا آخر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ارے میرے بھائی اٹھو، رامین نے اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں، پہلے ہاں کہو، فائق نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے اب اٹھو، رامین نے سانس پھیرتے ہوئے کہا۔ ہائے تھینک یو، فائق بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولا۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، کوئی اور اوپر نہ آ جائے، بائے، کہتا ہوا فائق نیچے چلا گیا۔ رامین مسکراتی بھی اب خود فائق کی جگہ پر کھڑی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو سامنے سے کاظم شاہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے اوپر آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کاظم شاہ وہیں رکتے ہوئے بولا۔ رامین بغیر جواب دیے واپس پہلے والی پوزیشن میں چلی گئی۔ کاظم شاہ اس کی اگنورنس پر واپس جانے کو مڑا کہ رامین کی آواز پر رک گیا۔ شاہ جی، رامین نے بغیر مڑے اسے پکارا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ ہم تو دوست ہیں نا۔ میں جب بھی کوئی شرارت کرتی تھی آپ کے پیچھے آ کے چھپتی تھی، یہ سوچ کے کہ میرے شاہ جی مجھے بچا لیں گے، کسی کی آنکھ تک اٹھنے نہیں دیں گے۔ شاہ جی، آپ تو وہ تھے نا جو میری آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کرتے تھے، پھر آپ ایسا بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ 3 سال سے دیکھ رہی ہوں میں۔ رامین چلتے ہوئے کاظم شاہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرا راستہ چھوڑو۔ کاظم شاہ کا لہجہ ہر احساس سے خالی تھا۔ ایس پی صاحب، پہلے جواب دیں مجھے، اپنا حکم اپنی پولیس اسٹیشن میں دیا کریں، رامین غصے سے بولی۔ کاظم شاہ نے اپنے آپ کو کچھ سخت کہنے سے پاس رکھا۔ کاظم شاہ نے رامین کو ہاتھ سے پکڑ کے سائڈ پر کیا۔ شاہ جی، رامین نے جاتے ہوئے اس کے ہاتھ کی 2 انگلیاں پکڑی۔ پلیز شاہ جی، کاظم شاہ نے ہاتھ چھڑایا اور آگے بڑھ گیا۔
رامین نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھ پر ڈالی اور دوسری جاتے ہوئے کاظم شاہ پر، جیسے اس کی دوستی دفن سی ہو گئی ہو۔ رات کے 2 بجے تھے۔ آج ساری ینگ جنریشن میز پر بیٹھی ہوئی تھی، کاظم شاہ کو چھوڑ کے۔ سب مل کر ٹروتھ اور ڈیئر گیم کھیل رہے تھے۔ وہ بوتل جیسے ہی رامین پر رکی تو سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ آرام سے جن کے بچوں، ابھی کوئی آ جائے گا، غصے سے بولی۔ ہاں تو بتاؤ رامین، ٹروتھ یا ڈیئر؟ شان ہنستے ہوئے بولا، ڈیئر۔ رامین اعتماد سے بولی، ٹھیک ہے تو تمہارا ڈیئر یہ ہے کہ ابھی کاظم بھائی سے ان کا کریڈٹ کارڈ لے کے آؤ۔ شان نے شرارت سے کہا، کوئی اور دے دو پلیز۔ رامین بے بسی سے بولی، کام آن آپی، آپ نے آج تک ہر ڈیئر کمپلیٹ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ بھی کر لو گی، نتاشا جوش سے بولی۔ رامین اس کی بات سن کر اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ ایک ایک قدم بھاری تھا۔ بات کریڈٹ کارڈ کی نہیں تھی، معاملہ تو کاظم شاہ سے سامنا کرنے کا تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ خیر جیسے تیسے کر کے وہ اس کے کمرے تک پہنچی، دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ سویا ہوا ہو۔ ہاتھ سے آہستہ سا دروازہ بجایا، اندر سے بھاری سی آواز آئی، کم ان۔ یا اللہ، یہ جن کیوں جاگ رہا ہے، دل ہی دل میں کہتی ہوئی رامین نے گردن موڑ کر دیکھا تو پیچھے سب کے سب گردن اوپر اٹھائے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ رامین نے ایک گہری سانس لے کر ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کاظم شاہ صوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے رامین کھڑی تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ وہ فوراً موبائل رکھ کر سیدھا ہوا۔ جی بس وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ چاہیے تھا۔ پہلی دفعہ وہ اسے کچھ مانگ رہی تھی۔ مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ٹیبل ڈرار میں میرا والیٹ رکھا ہے، نکال لو جتنے پیسے چاہیے۔ آج کاظم شاہ کو جیسے محسوس ہوا تھا کہ رامین اس سے دور ہو چکی ہے۔ جس طرح وہ مجرموں کی طرح کھڑی تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ زبردستی کھڑی ہے۔ نہیں آپ خود دے دیں، رامین نے صاف انکار کیا۔ کاظم شاہ اٹھ کر ڈرار تک گیا، والیٹ نکالا اور کارڈ نکال کر رامین کی طرف بڑھایا۔ میں تھوڑی دیر میں واپس کر دوں گی۔ کارڈ تھام کر رامین بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کاظم شاہ نے ایک نظر بند دروازے پر ڈالی اور پھر نظریں پھیر لی۔ وہ ویسا ہی تھا، اسے اپنی فیلنگس کا اظہار کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ لو جی میں نے ڈیر مکمل کیا، رامین کارڈ لہراتے ہوئے بولی۔ بس کل شام کو جب شاپنگ پر جانا ہے تو یہی یوز کریں گے، فائق مزے سے بولا۔ ہیلو لانے کا کہا تھا نا، وہ میں لے آئی، بس ڈیر ختم اور اب تم بچو۔ تم بچے ہو شان، تو تمہیں ڈیر میں دیتی ہوں، رامین حور کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں دو مجھے، میں تیار ہوں۔ شان جوش میں کھڑا ہو گیا۔ تمہارا ڈیر یہ ہے کہ تم شاہ جی کے پاس پولیس اسٹیشن جاؤ اور ان سے 50,000 روپے لے کر آؤ، وہ بھی آج شام سے پہلے، اور اگر تم نہ لا سکے تو ہم سب کو ایک ایک ڈریس لاؤ گے۔ رامین نے بڑی آسانی سے بازی پلٹ دی۔ شان کے جوش والے غباری کی ہوا نکل چکی تھی۔ میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ تم مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور آج تم نے اس بات پر مہر لگا دی ہے، مطلب کہ مجھ غریب کو بھوکے شیر کے آگے پھینک رہی ہو۔ شان جذباتی ہو کر بولا، تمہیں ڈیر بتا چکی ہوں، بات ختم۔ رامین سکون سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر بولی۔ شان کا چہرہ دیکھ کر سب کا کہکا نکل گیا۔ ان کی کہکہوں کو صوفیہ بیگم کی آواز نے توڑ دیا۔ شرم فاس سے بھی گزری ہے تم سب کے، سب بڑبڑا کر کھڑے ہوئے۔ سنتے کیوں نہیں ہو، ابھی کہا تھا کہ سونے جاؤ مگر مجال لے کے سن لو، صوفیہ بیگم غصے سے بولی۔ فائق نے فوراً اپنے برابر کھڑے شان اور ریان کے سر پر تھپڑ جڑ دیے۔ میں نے کیا کیا، دونوں ایک ساتھ بولے۔ کیوں نہیں سنتے میری مما کی بات؟ ہاں، فائق غصے سے بولتا ہوا صوفیہ بیگم کی طرف بڑھا۔ فائق کیوں مارا ہے تم نے، صوفیہ بیگم اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یہ آپ کی بات نہیں سن رہے تھے نا، اس لیے، فائق ہنستے ہوئے بولا۔ اس پر صوفیہ بیگم بھی ہنس دی۔ بے شرم نہ ہو تو، صوفیہ بیگم اس کے گال پہ چپٹ لگاتے ہوئے بولی۔ چلو اب سو جاؤ، پھر صبح اٹھنا بھی ہے، میں ان سب کو بھیج رہا ہوں، ڈونٹ وری۔ فائق صوفیہ بیگم کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ اوکے، وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ چلو بھائی چلو سب سونے، فائق سب کو کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فائق، رامین نے اسے آواز دی۔ یس، اس نے ایڑیاں گھمائی۔ یہ اپنے بھائی کو دے دینا، رامین نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ خود دے دو نا۔ نہیں بس تم دے دینا، رامین نے کارڈ پکڑایا اور اوپر چلی گئی۔ حد ہے، فائق کندھے اچکا کر کمرے میں چلا گیا۔ رامین نے اسٹڈی کی لائٹ جلتی دیکھی تو وہیں چلی آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ریحان شاہ کتاب پڑھتے دکھائی دیے۔ بڑے بابا میں آ جاؤں، رامین نے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ میرے بچے، ریحان شاہ نے سر اٹھا کر اجازت دی۔ آپ سوئے نہیں، رامین اندر آتی بولی۔ نہیں بیٹا، نیند نہیں آ رہی تھی، تو یہاں آ گیا، ریحان شاہ کتاب بند کرتے ہوئے مسکرائے۔ بڑے بابا آپ سے ایک سوال پوچھوں، رامین ان کے قریب آ بیٹھی۔ ہاں ہاں پوچھو، آپ بڑی ماما سے بہت محبت کرتے تھے نا، رامین نے تجسس سے کہا۔ بیٹا آپ کی بڑی ماما سے آج بھی بہت محبت ہے مجھے، ریحان شاہ نے دل میں مسکراہٹ لیے کہا۔ آپ لوگوں کی ارینج میرج تھی نا؟ جی ہاں، ریحان شاہ نے سر ہلایا۔ آپ کو ان کی یاد آتی ہے، رامین اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئے بولی۔ یاد تو ان کی آتی ہے جو بلا دیے جائے، اور محبت ہمیں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے نہیں بھولتی۔ ان کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی خواہش تھی، مگر ہر خواہش پوری بھی تو نہیں ہوتی، ریحان شاہ اداسی سے بولے۔ ماحول میں ایک عجیب سی اداسی پھیل گئی تھی۔
اچھا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، رامین نے کہا۔ ہاں بیٹا کرو، وہ فائق حور کو پسند کرتا ہے، آپ دادا جان سے پلیز بات کریں نا۔ رامین نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ ہاں ہاں اچھا بچہ، بات کرتا ہوں، صبح ابو جان سے بات۔ ریحان شاہ نے مسکرا کر حامی بھری۔ اوہ تھینک یو بڑے بابا۔ رامین ان کے گلے لگ گئی۔ ویلکم میرے بچہ۔ ریحان شاہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اوکے آپ پڑھیں، میں چلتی ہوں، بائے۔ رامین کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور ریحان شاہ دوبارہ جھک کر کتاب پڑھنے لگے۔ رامین نے اپنا دوپٹہ کندھوں پر ڈالا ہوا تھا، سادہ سے لون کے سوٹ میں سیڑھیاں اترتی ہوئی وہ نیچے آئی۔ حور طبیعت کیسی ہے اب؟ رامین لاؤنج میں آتی ہوئی سامنے صوفے پر لیٹی حور سے بولی۔ اب ٹھیک ہے آپی۔ حور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بخار تو نہیں اب؟ رامین نے حور کا ماتھا چھوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آپی۔ حور مسکراتے ہوئے بولی۔ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ رامین حور کے برابر میں بیٹھتے ہوئے تاشا اور ریان سے بولی۔ لوڈو کھیل رہے ہیں دونوں، حور نے جواب دیا۔ سارا دن اسی میں وقت برباد کرتے رہا کرو، اور یہ شان کہاں ہے؟ رامین نے لب و لہجہ گھماتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہی وہ شان بھائی آپ کا دیا ہوا ڈیر پورا کرنے گئے ہیں اور فائق بھائی کو بھی ساتھ لے گئے، حور نے بتایا تو رامین نے سر ہلایا۔ ہائے میں جیت گیا۔ ریان اچانک چیختا ہوا صوفے سے اٹھا۔ کون چیخا؟ عظیم شاہ لان سے اندر آتے ہوئے بولے۔ دادا جان ریان چیخا ہے۔ رامین جھٹ سے بولی۔ بیٹا آہستہ بولنا، مشکل لگ رہا ہے کیا؟ عظیم شاہ تھری سیٹر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وہ دادا جان سوری۔ ریان سے جب کوئی بات نہ بن سکی تو وہ چپ ہو گیا۔ کیا دونوں موبائل میں آنکھیں پھوڑ رہے ہو؟ تھما سے اثر پڑی ہے کہ نہیں؟ رامین دادا جان کے سامنے بولی۔ تاشا جو لوڈو میں مگن تھی دادا جان کے آتے ہی موبائل ایسے بند کر کے سائڈ پر پھینکا جیسے موبائل زبردستی چلا رہی ہو۔ دادا جان کو بچوں کا زیادہ موبائل چلانا پسند نہیں تھا۔ بیٹا ایک حد تک چلایا کرو موبائل۔ اور بیٹا آپ کی دادی بتا رہی تھی کہ آپ کو بخار ہے، ادھر آؤ دادا جان کے پاس۔ دادا جان نے پہلے ان دونوں کو ہٹایا، پھر حور سے کہا۔ دادا جان میں صحیح ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ حور دادا جان کے پاس بیٹھ کر ان سے لپٹ گئی۔ خیال رکھا کرو میرا بچہ، دادا جان حور کا سر تھپکتے ہوئے بولے۔ رامین اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ہیلو بھائی۔ شان دھڑلے سے کاظم شاہ کے روم میں گھسا۔ کاظم شاہ جو ساتھ سے بات کر رہا تھا چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے شان کھڑا تھا۔ شان کے پیچھے فائق بھی تھا۔ آ بھی جاؤ۔ فائق کو عزت بہت عزیز تھی، اسی لیے پوچھا۔ کاظم شاہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے چور میرا والیٹ لے کر فرار ہو گیا، شان ترنگ بھرے انداز میں بولا اور کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، جبکہ فائق کھڑا رہا۔ فائق نے شان کی حرکت پر کلمہ پڑھ لیا۔ کاظم شاہ بغیر کچھ کہے شان کو گھورا تھا۔ تو تمہارا والیٹ چوری ہوا ہے؟ کاظم شاہ نے اطمینان سے اس کی بات سن کر سوال کیا۔ جی، شان نے انسانوں کی طرح جواب دیا۔ کب ہوا؟ کاظم شاہ نے پھر پوچھا۔ 10 منٹ پہلے، شان نے جھٹ سے جواب دیا۔ کہاں ہوا؟ کاظم شاہ نے آنکھیں چھوٹی کی۔ مین روڈ پر، شان نے کندھے اچکائے۔ گن تھی اس کے پاس؟ کاظم شاہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، چاقو، شان نے فوراً جواب دیا۔ کتنے لوگ تھے؟ کاظم شاہ نے سوال کیا۔ ایک ہی تھا، شان نے ایک انگلی دکھائی۔ تم 2 اور وہ 1؟ کاظم شاہ نے طنزیہ کہا۔ دونوں کا کاظم شاہ کے سوال پر چونک گئے۔ شان ابھی کچھ کہتا کہ کاظم شاہ نے بات کاٹ دی۔ کھڑے ہو، شان جھٹ سے کھڑا ہوا۔ سعد، کاظم شاہ نے آواز لگائی۔ یس سر۔ سعد فوراً اندر آیا۔ ذرا تلاشی لو ان صاحب کی، کاظم شاہ نے شان کی طرف اشارہ کیا۔ یس سر۔ سعد آگے بڑھا۔ بھائی تلاشی کیوں؟ شان بڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ اف میں والیٹ ساتھ کیوں لے آیا؟ اللہ پاک پلیز بچا لے، شان نے دل میں دعا کی۔ اگر ایک قدم بھی پیچھے ہوا تو اندر ڈال دوں گا، کاظم شاہ نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بھائی معاف کر دیں، کاظم بھائی معاف کر دیں، شان کی آواز رند گئی۔ سعد نے آگے بڑھ کر شان کی تلاشی لینا شروع کی۔ 1 منٹ میں موبائل، چابی، والیٹ، ببل گم، گھڑی سب میز پر پڑے تھے۔ پہلی بات، جب گھڑی پہننی نہ ہو تو لیا مت کرو۔ دوسری بات، تم یہ فریش اپ لے کر کیوں گھوم رہے ہو؟ تیسری بات، تمہارا والیٹ تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑا ہے۔ اور چوتھی بات، کیا سزا دوں تمہیں؟ آخری بات پر کاظم شاہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بھائی معاف کر دیں، آپ کی بیگم نے ہی ڈیر دیا تھا کہ آپ سے 50,000 نکلوا کے لاؤں۔ شان نے آگے بڑھ کر کاظم شاہ کا ہاتھ پکڑا۔ تم لوگوں کو مجھے تنگ کرنے کے علاوہ اور کوئی ڈیر نہیں ملتا کیا؟ کاظم شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ بھائی چھوڑ دیں، شان نے منت کی۔ بھائی میں تمہارے گھر پہ ہوں۔ فائق نے شاید بتایا نہیں کہ میں نے اس کے بغیر اجازت اندر آنے پر کیا کیا تھا۔ سعد اسے جیل میں ڈال دو، جھوٹی رپورٹ لکھوانے کی جرم میں، کاظم شاہ نے حکم دیا۔ یس سر، سعد نے شان کا بازو پکڑا اور گھسیٹ کر لے گیا۔ بھائی چھوڑ دیں، شان جاتے ہوئے چیخا۔ ہاں بھائی تمہارا بھی کو چوری ہوا ہے کیا؟ کاظم شاہ فائق کی طرف مڑا جو ویڈیو بنا رہا تھا۔ نہیں بھائی، فائق نے ہڑبڑا کر موبائل بند کیا۔ گاڑی نکالو اور میری گاڑی کے آگے چلو، کاظم شاہ نے حکم دیا۔ بھائی وہ شانی نے، فائق کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تمہیں بھی اندر جانا ہے کیا؟ کاظم شاہ نے آنکھیں اٹھائی۔ نہیں بھائی،
فائق کہتا ہوا باہر بھاگا۔ سعد، کاظم شاہ نے پھر سعد کو یاد کیا۔ یس سر، سعد بھاگتا ہوا آیا۔ شان کو 5 منٹ بعد چھوڑ دینا۔ کاظم شاہ شان کی چیزیں اٹھاتا ہوا بولا۔ اوکے سر۔ سعد گردن ہلاتا ہوا چلا گیا۔ چل بھائی، سعد شاہ کا دروازہ کھولتے ہوئے سائڈ پر ہوا۔ ہیں سچ میں؟ شان حیران ہوا۔ جی سر، سعد نے ہنسی دبائی۔ ہائے بہت شکریہ بھائی، کہاں ہیں؟ شان خوش ہوا۔ وہ چلے گئے، سعد نے کہا۔ کیا چلے گئے؟ شکر ہے، شان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ارے میری بات تو سن لو، سر چلے گئے ہیں اور فائق بھی۔ سر نے کہا تھا تمہیں 5 منٹ بعد چھوڑ دوں اور کہہ دوں کہ تمہارا سارا سامان وہ لے گئے۔ اب تم خود ہی گھر پہنچ جاؤ۔ سعد نے تفصیل بتائی۔ یہ سنتے ہی شان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ سعد کی منتیں کر کے کچھ پیسے لے کے کیب کروا کر گھر پہنچا۔ وہ تیزی سے کچن کی جانب دوڑی۔ جب کوئی نہ دکھا تو دبے قدموں سے پکوڑوں کی ٹرے تک آئی۔ ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا اور پلٹی تو سامنے فائق ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پکوڑا چور؟ فائق نے حور کو گھورا۔ فائق کو دیکھ کر حور کا پکوڑا ایک حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ تمہیں شاید بخار ہے اور تمہیں ایسی چیزیں منع ہیں اور تم یہاں کھڑی ہیرا پھیری کر رہی ہو۔ فائق نے پانی کا گلاس بھر کر حور کے سامنے رکھ دیا۔ حور نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ بھائی پلیز، سوری، کسی کو نہیں بتانا، پلیز پلیز پلیز۔ حور نے دونوں ہاتھ باندھ کر التجا کی۔ کان پکڑو۔ حور نے فوراً دونوں کان پکڑ لیے۔ اللہ پاک سے معافی مانگو، فائق نے سنجیدگی سے کہا۔ اللہ پاک معاف کر دیں۔ حور نے معصومیت سے اوپر دیکھا۔ اوکے، آئندہ ایسا نہ ہو۔ فائق مسکراہٹ دباتے ہوئے حور کو گھورتا باہر چلا گیا۔ شکر ہے بچ گئی۔ حور نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی اور فائق کے پیچھے ہی باہر نکل گئی۔ شان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سب نے اسے دیکھ کر زوردار کہہ کر لگایا۔ کیا ہوا؟ فائق نے معصوم بننے کی کوشش کی۔ ہاں، ہمیں پتہ لگ گیا ہے، کاظم شاہ نے تمہارے ساتھ کتوں والی کی ہے۔ رامین نے ہنستے ہوئے کہا۔ شرم تو نہیں آ رہی ہوگی؟ شان سب کو گھورتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ بالکل بھی نہیں، سبھی ایک ساتھ بولے۔ آج تم ہار گئے اور آج تم ہمیں شاپنگ کرواؤ گے، سب نے چڑھا کر کہا۔ دفعہ جاؤ دھوکے باز، شان نے کشن اٹھا کر پھینکا۔ یہ جنگ بعد میں کرنا، چلو آؤ سب رات کا کھانا کھا لیں، صوفیہ بیگم نے ڈانٹ کر کہا۔ سب جلدی جلدی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بھاگے۔ ریحان نے کہا چلو بھائی چلو، تاشا نے پیچھے سے آواز لگائی۔ یہ تو بھوکا ہی رہتا ہے۔ رامین نے دوپٹہ لپیٹ کر سب کو ساتھ لیا اور سب ایک ایک کر کے اس کے پیچھے پہنچ گئے۔ شان اور تاشا کا نکاح کاظم اور رامین کے ولیمے والے دن ہوگا، جب پھر رخصتی بڑی عید پر۔ جس کو میرے فیصلے سے اعتراض ہے وہ میرے گھر سے نکل جائے، عظیم شاہ نے افطار کے بعد اعلان کیا۔ نہیں ابا جان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں بھائی؟ ریحان نے آصف اور ساجد سے پوچھا۔ بالکل بھائی، کوئی اعتراض نہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ اما جان مبارک ہو بہت بہت۔ صوفیہ بیگم نے اٹھ کر اپنی ماں جیسی ساس کو گلے سے لگایا۔ تمہیں بھی مبارک ہو میری بچی۔ شفق بیگم نے صوفیہ کا ماتھا چوما۔ دادا جان میں جا رہا ہوں، آپ نے میرے بارے میں تو کچھ سوچا ہی نہیں۔ ریحان منہ بناتے ہوئے اٹھا۔ برخوردار پہلے پڑھ لو پھر بات کرنا، عظیم شاہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ہائے اس لنگور کی تو آج ہی بھائی نے کلاس لی، بے عزتی کی ہے۔ تاشا رامین کی طرف جھک کر بولی۔ شٹ اپ، رامین نے خوخار نظروں سے اسے گھورا۔ اوکے جی، تاشا منہ بنا کر سیدھی ہو گئی۔ اس شاپ پر چلیں؟ رامین نے حور کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہاں چلتے ہیں۔ حور نے بھی ہاتھ پکڑ کر آگے قدم بڑھایا۔ ساری ینگ جنریشن مال میں گھوم رہی تھی۔ شان نے وعدے کے مطابق سب کو ایک ایک سوٹ دلایا۔ کاظم شاہ سے اس نے جس طرح پیسے واپس لیے تو اللہ ہی جانتا تھا۔ رامین لڑکوں کی شرٹ ہاتھ میں لیے جیسے ہی پلٹی تو سامنے گولڈ جولری کی دکان میں کاظم شاہ نظر آیا۔ اس کے برابر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ رامین کے دماغ سے دھواں نکل رہا تھا۔ شاہ جی، رامین نے بے یقینی سے نام لیا۔ اسے یاد تھا کہ کاظم شاہ رات کے کھانے کے بعد صوفیہ بیگم کو کام کا کہہ کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ بھائی کو لڑکی کے ساتھ تو نہیں دیکھ لیا؟ فائق نے ہنستے ہوئے کہا۔ رامین نے اشارے کیے کہ پیچھے دیکھو۔ فائق نے پلٹ کر دیکھا تو واقعی کاظم شاہ ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ رامین نے شرٹ وہیں رکھی اور تیزی سے دکان کی طرف بڑھی۔ فائق بھی اس کے پیچھے گیا۔ تو یہ ہے آپ کا ضروری کام، رامین نے غصے سے کہا۔ کاظم شاہ شہر کے ساتھ کھڑا جولری دیکھ رہا تھا۔ شہر کاظم شاہ کی دوست صہیب کی بیوی تھی اور کالج کی کلاس فیلو بھی رہ چکی تھی۔ صہیب کال سننے کے لیے ایک طرف گیا تھا اور کاظم شاہ رامین کے لیے جولری دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دیکھا تو رامین غصے میں کھڑی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کسی ضروری کام سے گئے تھے نا؟ یہی کام تھا آپ کو؟ رامین نے غصے سے کہا۔ رامین جیسے تم سمجھ رہی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، کاظم شاہ نے وضاحت کرنی چاہی۔ واہ، میں جو سمجھ رہی ہوں وہ غلط نہیں ہے؟ اگر غلط نہیں ہے تو یہ کون ہے؟ رامین نے شہر کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں، شہر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رامین نے بات کاٹ دی۔ تمہیں ہمارے بیچ بولنے کا حق کس نے دیا؟ اپنی حد میں رہو، رامین ضبط کرتے ہوئے بولی۔ رامین بیہیو یور سیلف۔ کاظم شاہ نے رامین کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ سب لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔
کیا ہو رہا ہے؟ صہیب موبائل ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ کچھ نہیں فائق، رامین کو گھر لے جاؤ ابھی کے ابھی، کاظم شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ رامین نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ فائق، کاظم شاہ اب کی بار غصے سے دھاڑا۔ فائق نے بے بسی سے رامین کو بازو سے پکڑ کر باہر لے جانا شروع کیا۔ آئی ایم سوری بھابھی، کاظم شاہ نے شرمندگی سے شہر سے کہا۔ کوئی بات نہیں کاظم، مگر تم جا کے اس کی غلط فہمی دور کر دو، شہر نے نرمی سے کہا۔ یہ رامین تھی نا؟ صہیب نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کاظم شاہ نے گردن ہلائی۔ یہ 1% بھی نہیں بدلی، صہیب نے کہکا لگایا۔ اور بدلے گی بھی نہیں؟ کاظم شاہ نے مسکرا کر کہا۔ مجھے وہاں سے کیوں لائے ہو فائق؟ رامین کار میں بیٹھے چیخی۔ فائق سب کو جانے کا کہہ کر رامین کو لے کر گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ ریلیکس یار، کیوں اتنی انسیکیور ہو رہی ہو؟ فائق موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ تم نے دیکھا وہاں کیا ہوا؟ میں کیسے دیکھ سکتی ہوں شاہ جی کو کسی اور کے ساتھ؟ رامین نے سر ہاتھوں میں چھپایا۔ یار بھائی، ایسا نہیں ہے، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ جو تم سوچتی ہو وہ لازم نہیں ویسا ہی ہو؟ فائق نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ کار تیز چلاؤ، رامین کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ فائق نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے مگر کاظم شاہ اب تک گھر نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے رامین لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ فائق بھی بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ بیچارہ بھی ان دونوں کی وجہ سے پریشان تھا۔ رامین نے تھک کر آنکھیں موند لی اور سر پیچھے ٹکا لیا۔ غصے سے اس وقت اس کی کیا حالت تھی یہ وہ خود ہی جانتی تھی۔ اچانک کاظم شاہ کی کار کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد وہ اندر داخل ہوا۔ اپنی سوچوں میں گم کاظم شاہ جب اندر آیا تو ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ فرصت مل گئی آپ کو؟ رامین غصے سے کاظم شاہ کے سامنے آئی۔ میں بالکل بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، سمجھی؟ کاظم شاہ نے غصے سے رامین کا ہاتھ کھینچا۔ رکیں بھائی پلیز، فائق فوراً آگے آیا۔ مجھے آج میرے ہر سوال کا جواب چاہیے آپ سے۔ رامین نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہوئی۔ بھائی آپ بتا دینا رامین کو، اسے سکون آ جائے گا۔ فائق نے رامین کی طرف اشارہ کیا۔ صہیب کی بیوی تھی وہ، سمجھے تم دونوں، اور اب تم جاؤ یہاں سے فائق۔ کاظم شاہ نے فائق کو تیز لفظوں سے گھورا۔ اس بات کے خلاصے پر رامین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بھائی رامین سے غلطی، فائق نے سمجھانا چاہا۔ میں نے کہا جاؤ۔ کاظم شاہ کی نظریں ایسی تھی جیسے زندہ جلا دے گا۔ فائق جاؤ تم، رامین بھی کاظم شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ فائق خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ کاظم شاہ نے رامین کی کلائی پکڑی اور زبردستی اوپر کمرے کی طرف لے گیا۔ رامین نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر کاظم شاہ نے دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ کر دروازہ بند کیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ کاظم شاہ نے غصے سے رامین کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ کچھ نہیں سمجھتی میں خود کو، آپ ہی بتائیے، آج میرے سوالوں کا جواب دیجیے۔ رامین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ پوچھو، آج کے بعد تم یہ حق بھی کھو دو گی۔ کاظم شاہ نے رامین کو جھٹکا دیا اور وہ دیوار سے جا لگی۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ رامین بھی چیخی۔ کاظم شاہ واپس دروازے کی طرف بڑھا تو رامین آگے آ کر بولی۔ نہیں کاظم شاہ، آج نہیں، آج آپ کو جواب دینا ہوگا۔ 3 سال سے کیوں میں آپ کو اتنی بری لگنے لگی ہوں؟ کیوں میرا انتخاب، میرا مخاطب ہونا آپ کو برا لگتا ہے؟ رامین غصے سے رو رہی تھی۔ مجھے اپنی شاہ جی چاہیے، سنا آپ نے؟ کاظم شاہ نے خاموشی سے اس کے آنسو صاف کیے اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ رامین آہستہ سے اس کے قریب جا بیٹھی۔ کاظم شاہ کچھ دیر بعد بولا۔ 10 سال پہلے تم اسے منسوب کر دی گئی تھی، اس بات کا صرف دادا جان، بابا اور مجھے پتا تھا، کیونکہ یہ امی کی خواہش تھی کہ تم ان کی بہو بنو۔ پر ہماری عمروں کے فرق کی وجہ سے جب تم میری جگہ فائق سے منسوب ہوئی تو دادا جان نے کہا کہ میں تمہیں خود سے دور کر دوں کیونکہ تم فائق کی منگیتر ہو۔ میں نے سر جھکا لیا، مگر یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے۔ پہلے محبت سے تمہیں دور کرنے کی کوشش کی، پھر غصے سے، پھر یوں تم مجھ سے دور ہوتی گئی۔ 3 سال پہلے جب فائق کو پتہ چلا تو اسے صاف انکار کر دیا کہ تم اس کی بہن ہو، وہ تم سے شادی نہیں کرے گا۔ تب دوسرا آپشن میں تھا۔ یہ بات خنجر کی طرح لگی۔ اس کے بعد تمہارا خودکشی کا ڈرامہ، مطلب مجھ سے بہتر آپشن خودکشی تھا، اور آج شک کیا۔ افسوس افسوس افسوس۔ کاظم شاہ رکنے کے بجائے بولتا چلا گیا۔ نہیں شاہ جی، آپ جانتے ہیں میں جذباتی ہوں، آپ نے مجھے خود سے دور کیا، مجھے لگا آپ ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، اس لیے وہ حرکت کی، مجھے علم نہیں تھا، اور آج جو کچھ ہوا میں برداشت نہ کر سکی کہ آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھوں۔ رامین بری طرح رو رہی تھی۔ کاظم شاہ نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، پتہ ہے تمہارے رونا دیکھا نہیں جاتا، اب شاباش چپ ہو جاؤ۔ کاظم شاہ کہتا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی شاہ جی، رامین نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا، کل جا رہا ہوں میں، اگر تم کہو گی تو تمہیں آزاد کر دوں گا، کاظم شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں پلیز، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ کہیں نہیں جائیں۔ رامین فوراً اٹھی۔ سوچ لو اچھی طرح سے کل تک۔ کاظم شاہ نے اس کا گال تھپ تھپایا اور باہر نکل گیا۔ رامین وہیں کھڑی رہ گئی۔ اگلے دن رات کے کھانے کے بعد وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کاظم شاہ کی شادی میں چند دن رہ گئے تھے اور وہ جانے لگا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ صوفیہ بیگم کاظم شاہ کی بات سن کر غصے میں آ گئی۔
مما سمجھیے کام ہے، کاظم شاہ بے بسی سے بولا۔ وہ سب کو راضی کر چکا تھا مگر صوفیہ بیگم نہیں مان رہی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، مرضی ہے تمہاری، مگر مہندی والے دن مجھے یہاں چاہیے ہو، ورنہ مجھ سے بات نہ کرنا، صوفیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ تھینک یو مما، کاظم شاہ نے آگے بڑھ کر صوفیہ بیگم کو گلے لگایا۔ اوکے دادا جان، دادو چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ کاظم شاہ نے ایک نظر کونے میں سر جھکائے کھڑی رامین پر ڈالی۔ جلدی آ جانا، عظیم شاہ نے کاظم شاہ کو گلے لگایا۔ جی اللہ حافظ، کہتا کاظم شاہ اپنا بیگ لے کر باہر نکل گیا۔ رامین اس کے پیچھے لگ گئی۔ کاظم شاہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا کہ پیچھے سے رامین نے آواز دی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو رامین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، مگر وہ انہیں صاف کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ اسے فیصلہ کرنا تھا۔ کاظم شاہ نے ایک نظر رامین کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شیشے میں دیکھا تو اس کے آنسو گال پر بہ رہے تھے۔ کاظم شاہ نے آنکھیں بند کی، پھر کھولی اور گاڑی اسٹارٹ کر کے گھر سے نکل گیا۔ رامین دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کے وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ رامین میرے بچے، تاشا اٹھاؤ اسے۔ شفق بیگم جو تاشا کے ساتھ باہر آ رہی تھی پریشان ہو گئی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اٹھیں پلیز۔ تاشا نے رامین کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا۔ یہاں بٹھاؤ اسے، شفق بیگم نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جی دادی، تاشا نے رامین کو کرسی پر بٹھایا۔ پانی لے آؤ جلدی، شفق بیگم نے کہا۔ رامین میری جان کیا ہوا؟ کیوں خود کو رو رو کے ہلکان کر رہی ہو؟ شفق بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دادو، رامین روتے ہوئے گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھ گئی اور سر شفق بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ ہاں میری جان کیا ہوا؟ شفق بیگم نے پیار سے پوچھا۔ دادو، شاہ جی مجھ سے ناراض ہو کے گئے ہیں، میں نے ان کا دل دکھایا ہے، دادو پلیز شاہ جی کو بلا لیں۔ رامین ہچکیوں کے درمیان بولی۔ آ جائے گا، کاظم میرا بچہ ہے، میں بات کروں گی اس سے، تم اس طرح نہ کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی، اٹھو پانی پیو تھوڑا سا، تاشا لے کے آئی ہے، شفق بیگم نے نرمی سے کہا۔ رامین نے سر ہلایا۔ پلیز آپ ہی تھوڑا سا پی لیں، تاشا نے التجائی انداز میں کہا۔ یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یا اللہ کیا یہ سچ ہے کہ جو سب کو رلاتی ہے وہ آج خود رو رہی ہے؟ شانت ترنگ انداز میں کہتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ریان بھی سامنے آ گیا۔ آئیے آپ ہی کا انتظار تھا، شان دانت نکالتے ہوئے بولا۔ رامین کیا ہوا؟ فائق بھی دروازے سے داخل ہوا اور اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ رامین خاموش بیٹھی رہی۔ اٹھو، فائق نے حور کو اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ گئی۔ رامین یار کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ بھائی نے کچھ کہا ہے کیا؟ فائق کی بات پر رامین کے رونے میں شدت آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ شان اس کے قریب آ گیا۔ سیدھی ہو جاؤ، شاباش۔ فائق نے رامین کو سیدھا کیا۔ اس کی آنکھیں، ناک اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ پانی دو، شان نے کہا۔ پانی پیو میرے بچہ، شفق بیگم نے پیار سے کہا۔ جلدی پیو، شان نے گلاس آگے کیا۔ رامین نے 2 گھونٹ پیا اور رکھ دیا۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ سب نے اسے گھیر لیا۔ کچھ بھی نہیں، رامین کی آواز پر مشکل نکلی۔ مجھے پتا ہے، تاشا بولی۔ بتاؤ جلدی پھر، حور بولی۔ آپ ہی کو کل یونیورسٹی نہیں جانا اس لیے رو رہی ہیں، تاشا نے فلسفہ جھاڑا۔ یہ تو فضول کا ڈرامہ کر رہی ہے، ہماری توجہ چاہتی ہے، شان نے کہا۔ تم سب یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ رامین نے جھنجھلا کر کہا۔ چڑیل رونا مت، تم روتی ہو تو بری لگتی ہو، ہنستی ہو تو اچھی لگتی ہو، فائق نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، اب مسکراؤ، شان نے تائید کی۔ نہ کرو، ہماری چڑیل پر رونے سے بڑا روپ آتا ہے، فائق نے سرگوشی کی۔ اس پر رامین ہنس پڑی۔ اسے ہنس سے دیکھ سب کے چہرے کھل اٹھے۔ شفق بیگم مسکرا دی۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ان پر کوئی دکھ نہ آئے۔ رات کو جب سب تیاریاں کر رہے تھے تو رامین اکیلی کمرے میں مہندی سب کے کہنے پر لگا لی، مگر دل بیزار تھا۔ فون کرنے کا دل چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ کاظم شاہ نے پلٹ کر ایک بار نہیں پوچھا تھا، یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور فیصلہ کرنے کو تیار ہوئی۔ چپل پہن کر کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں گہما گہمی تھی۔ قدم اٹھاتے ہوئے وہ گھر کے فون کے پاس پہنچی، ریموٹ کی شکل کا موبائل اٹھا کر گارڈن میں نکل گئی۔ موبائل کھول کر کاظم شاہ کا نمبر دیکھا اور ڈائل کیا۔ ایک لمبی سانس بھر کر کال ملائی اور فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ آخر 2 بیل کے بعد مصروف سی آواز کانوں سے ٹکرائی تو دل کو سکون پہنچا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف رامین کی آواز سن کر کاظم شاہ چند لمحوں کے لیے چونکیا، پھر ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ یہ احساس ہی کتنا حسین تھا کہ رامین نے خود اسے کال کی۔ کس لیے کال کی ہے؟ کاظم شاہ نے مسکرا کر سوال کیا۔ صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ اگر 1 گھنٹے میں گھر نہ آئے تو میں تھانے آ کے آپ کے سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو نکال باہر کروں گی، مجھے ہلکا مت سمجھیے، رامین جذبات میں چیختے ہوئے بولی اور فون بند کر کے گھاس پر پھینک دیا۔ پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے مجھے، دیکھ لوں گی، وہ ہڑبڑاتی ہوئی چکر لگانے لگی۔ دوسری طرف کاظم شاہ اس کے انداز پر خاموش بیٹھ گیا۔ اللہ پاک رحم کرنا مجھ پر، کاظم شاہ نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا۔ رامین کی آس ٹوٹ گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے مگر کاظم شاہ نہیں آیا تھا۔ وہ کب سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ شدت جذبات میں اندر کی طرف بڑھی اور سیدھی کاظم شاہ کے کمرے میں جا پہنچی۔ دروازہ زور سے کھول کر اندر آئی، پھر مڑ کر بند کیا اور ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی۔
آگے بڑھ کر سب سے پہلے اے سی آن کیا، پھر غصہ کہیں تو نکالنا تھا. رامین بیگم شروع ہو گئی. صوفے کے سارے کشن زمین پر پھینک دیے، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پرفیوم ایک ایک کر کے توڑ دیے، باقی سامان ہاتھ مار کے گرا دیا، بیڈ کے پاس رکھے تکیے بھی اچھال دیے، چادر تک اتار کر پھینکی، گلدان کے پھول زمین پر بکھیر دیے. جب غصہ پھر بھی نہ اترا تو ایک تکیہ بیڈ پر پٹخا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی اور رونے لگی. تھکا ہارا کاظم شاہ رات کے 1 بجے گھر پہنچا. گھر سے آرڈر ملا تھا اس لیے 2 گھنٹے بازار کے خاک چھانتا رہا. اسے معلوم تھا کہ رامین جاگ رہی ہوگی، مگر پہلے فریش ہونا مناسب سمجھا. اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے نے استقبال کیا، مگر کاظم شاہ کو کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا. جیسے ہی لائٹ آن کی تو کمرے کی حالت دیکھ کر چونک گیا. کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی. نظر بیڈ پر پڑے وجود پر گئی تو لگا جیسے کسی اور کے کمرے میں آ گیا ہوں. لائٹ بند کر کے باہر نکلا اور چند سیکنڈ بعد دوبارہ داخل ہوا. لائٹ چلا کر آگے بڑھا. شاپنگ بیگ صوفے پر رکھے بیڈ کے قریب آیا. کمبل کے اندر سے بال جھلک رہے تھے. جھک کر چہرے سے کمبل ہٹایا تو رامین نظر آئی. اچھا یہ کارنامہ محترمہ کا ہے. کاظم شاہ نے آہ بھری اور پیچھے ہوا، پھر جھک کر رامین کو آواز دی. رامین نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کاظم شاہ کو دیکھا تو دھماکے کے ساتھ اٹھ کے سیدھی بیٹھ گئی. سب یاد آنے پر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی. کہاں؟ کاظم شاہ نے کلائی پکڑی. قبر میں. رامین غصے سے چیخی اور ہاتھ چھڑایا. شٹ اپ، سوچ سمجھ کر بولا کرو. کاظم شاہ نے جھڑکا. غلطی آخر میری کیا ہے کہ مجھ سے یوں بدلہ لے رہے ہیں؟ رامین نے گریبان پکڑ کر کہا. آئی لو یو رامین. کاظم شاہ نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. یہ الفاظ سنتے ہی ہر شکوہ دم توڑ گیا. آنسو پھر سے بہہ نکلے. آئی ایم سوری. کاظم شاہ نے اسے ہلکے سے گلے سے لگایا تو برسوں کے آنسو بہہ گئے. پھر تھوڑا سا الگ کر کے آنسو صاف کیے. رامین بغیر کچھ کہے دوبارہ دروازے کی طرف بڑھی. مائی گرل، اب تو معاف کر دو اپنی شاہ جی کو. کاظم شاہ نے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا. آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. یہ لو کان پکڑ لیے. کاظم شاہ نے فوراً دونوں کان پکڑ لیے. یہ کان میرے ہیں. رامین منہ بنا کر بولی. تم بھی تو میری ہو. کاظم شاہ نے مسکرا کر کہا. رامین نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ اپنے شاہ جی کے سینے سے لگ گئی. میں جانتی ہوں جذبات میں آ کر غلط کہہ جاتی ہوں، مگر آپ مجھے سمجھا دیا کریں، اس طرح نہ کیا کریں پلیز. وہ دھیرے سے لہجے میں بولی. آئی ایم سوری. کاظم شاہ نے اس کے بالوں کو چوما اور کان میں سرگوشی کی. مائی بیوٹیفل گرل، آئی لو یو. گڈ نائٹ کہہ کر رامین جانے لگی تو کاظم شاہ نے شاپنگ بیگ پکڑائے. یہ کل پہننا. کاظم شاہ نے بریسلٹ نکال کر دکھایا. یہ میں خود پہناؤں گا. خوب مسکرا کر بولا. یہ کمرہ کون صاف کرے گا؟ کاظم شاہ نے کہا. آپ خود. رامین نے کشن اچھال کر مارا اور بھاگ گئی. رامین کی بچی. کاظم شاہ نے چیخ کر کہا. ہاں ہاں. رامین ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی. وہ دروازے سے واپس پلٹی اور پھر غائب ہو گئی. آج شاہ ویلا روشنی اور کہکہوں سے چکمگا رہا تھا. لان کے بیچوں بیچ رنگین قالین بچھے تھے. ہر دیوار پر چمکتی لائٹس، تازہ پھولوں کی مالا سجی ہوئی تھی. گھر کے مرد سب ایک طرف اور عورتیں ایک طرف. رامین دلہن بنی سنہرے اور ہلکے گلابی رنگ کے لہنگے میں کسی افسرہ سے کم معلوم نہ ہو رہی تھی. تاشا جو اسے لینے آئی تھی اسے اس قدر خوبصورت لگتا دیکھ کے تعریف کیے بنا نہ رہ سکی. آپ ہی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تاشا نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کہا، جس پر رامین کے گال سرخ پڑ گئے. رامین اپنی کچھ سہیلیاں اور تاشا حور کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی. گالوں پر ہلکی سی سرخی اور ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ. ہر کوئی اسے دیکھ کر تعریف کیے جا رہا تھا اور وہ بار بار ہنسی دباتی، سب کو چھیڑ دیتی. میں تو کہیں نہیں جا رہی، یہ سب تو شاجی کا ڈرامہ ہے. اس کی فنکاریوں پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے اور شور مچاتے. اب تو تم مسز کاظم شاہ ہو، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. تاشا نے چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر رامین کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی. حور اور تاشا نے اسے گھیر کر بٹھایا ہوا تھا اور خوب شگر لگا رہی تھی. ایک دوپٹہ سماتی تو دوسری کان میں بے باک جملے کہہ کر ہنسی دباتی. دوسری طرف کاظم شاہ سب دوستوں اور کزنس کے درمیان بیٹھا تھا. وہ اپنی سیاہ شیروانی اور مغرور چہرے کے ساتھ سب پر روپ ڈال رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں رامین کے لیے چھپا ہوا پیار چمک رہا تھا. شان اور ریان نے حسب عادت شور مچایا ہوا تھا. شان بار بار گاتا، میرے ویرے دا ویا مینو گوڑے گوڑے چاہ، اور تالی بجاتا. ریان نے سب کزنس کو اکٹھا کر کے ڈانس شروع کر دیا. سب عورتیں تالیاں بجاتی اور کہکہے لگاتی. رخصتی کے اس لمحے کو جشن بنا دیا گیا تھا. جب رامین کو اٹھا کر دوسری طرف لایا گیا تو سب نے خوب شور مچایا اور ہوٹنگ کی. رامین نے جھجک کر آنکھیں جھکا لی، مگر ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ چھپ نہ سکی. کاظم شاہ آہستگی سے آگے بڑھا اور سب کے سامنے رامین کا ہاتھ تھام لیا. دادا جان نے خوشی سے دعا دیتے ہوئے کہا، میری اولاد ہمیشہ خوشیوں سے آباد رہے. سب نے آمین کہا اور تالیاں بجا دی. رخصتی چونکہ گھر میں ہی تھی، اسی لیے رسمیں بھی سب وہیں کی گئیں. جب بڑے ابا نے حکم دیا کہ بچوں کو اب آرام کرنے دو اور کمرے میں چھوڑاؤ، تو حور اور تاشا نے شور مچایا کہ جوتا چھپائی کا کیا ہوگا، اور بھاگ کے کاظم شاہ کے پاؤں سے جوتے اتار کے صوفے کے نیچے چھپائے. ریان اور شان نہ چونکہ کاظم شاہ کے گھورنے پر
اس کے سائڈ لی تھی، بہت کوشش کی جوتے چھین لے پر ناکام رہے۔ آخرکار ہنسی مذاق کے ساتھ تاشا اور حور نے رسم پوری کی اور کاظم شاہ کو اس کے جوتے واپس کر دیے۔ آخرکار بہت سے جتن اور دعاؤں کے بعد رامین اور کاظم شاہ کو ان کے کمرے تک پہنچایا گیا۔ کمرہ خوشبو، گلاب اور مدھم روشنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ رامین کا دل دھڑک رہا تھا مگر اس کے چہرے پر وہی ضدی مسکراہٹ تھی جیسے وہ دل ہی دل میں طے کر چکی ہو کہ آج کی رات کاظم شاہ کو تنگ کیے بنا آرام نہیں کرے گی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو باہر کے شور شرابے اور کہکہوں کی آواز مدھم پڑ گئی۔ اندر ہر طرف خوشبو اور سکون سا پھیلا تھا۔ کمرے کو خاص طور پر رامین کے لیے سجایا گیا۔ بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھری تھی، کینڈل اسٹینڈ میں مدھم روشنی جھلمل کر رہی تھی اور پردوں کے بیچ سے چاندنی اندر اتر رہی تھی۔ رامین سہمی ہوئی سی بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی، سر جھکائے دوپٹے سے کھیلتی رہی مگر دل میں عجیب سا جوش بھی تھا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے زیادہ من چاہی رات تھی مگر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے کاظم شاہ کو معاف نہیں کرے گی۔ کاظم شاہ کمرے میں داخل ہوا تو لمحہ بھر کے لیے اس کی نظریں رامین پر ٹک گئیں۔ وہ دلہن کے روپ میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کے ضبط پر قابو پانا مشکل تھا مگر وہ اپنے انداز میں سنجیدہ ہی رہا۔ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، اب تو سب کہہ رہے تھے کہ تم کاظم شاہ کی ہو گئی مگر مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی تم مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہی ہو۔ رامین نے رخ پھیرتے ہوئے کہا، جی بالکل، کیونکہ آپ نے ہمیشہ مجھے اپنی ضد سے جکڑ رکھا، کبھی میری مرضی پوچھی؟ کاظم شاہ نے مسکرا کر کہا۔ اگر تم سے پوچھتا تو کیا تم ہاں کہتی؟ رامین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، شاید کبھی ہاں کہہ دیتی مگر آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی، آنکھوں میں نمی اتری۔ کاظم شاہ نے اس کے آنسو دیکھے تو نرم پڑ گیا، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، رامین میں ضدی ضرور ہوں مگر تمہارے بغیر خود کو خالی سمجھتا ہوں۔ میں نے جو بھی کیا تمہیں پانے کے لیے کیا، تمہاری ہاں یا نہ سے زیادہ مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ رامین نے سر جھکایا اور خفا خفا لہجے میں کہا، پھر بھی آپ کا طریقہ سخت تھا، کیا ملتا تھا آپ کو مجھ پر غصہ کر کے؟ کاظم شاہ نے مسکرا کر اس کا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں مانتا ہوں مگر تمہیں منانے کا مزہ بھی تو آتا ہے۔ دیکھو آج بھی تم میری ہو کر بیٹھی ہو اور پھر بھی ناراضگی دکھا رہی ہو۔ یہ حق شاید دنیا میں کسی کو نہیں ملا جو مجھے ملا ہے۔ رامین نے ہونٹ کاٹ کر مسکراہٹ چھپائی مگر آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ دل کی برف پگھل چکی ہے۔ اس لمحے دونوں کے بیچ فاصلے سمٹ گئے۔ کاظم شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولا، اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ رامین نے آہستہ سے جواب دیا، اور کبھی ضد میں یوں ڈانٹیں گے بھی نہیں؟ ہاں نہیں ڈانٹوں گا، ایک منٹ رکو میں آیا۔ کاظم شاہ یہ کہتا الماری کے قریب گیا اور وہاں سے ایک مخمری ڈبی نکال کر ہمراہ لایا۔ چلو بیگم کڑھائی آگے کرو، کاظم شاہ نے شریر انداز میں کہا۔ اس کی بات پر عمل کرتے رامین نے اپنا بازو آگے کیا تو کاظم شاہ نے اس کے ہاتھ پر بریسلیٹ پہنا دی اور سکون سے بولا، زندگی مبارک میری جان۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز پر سب جمع تھے تو ماحول ہلکا پھلکا اور خوشگوار تھا۔ شان حسب معمول تاشا کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگا ہوا تھا۔ ریان کھانے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ دادا جان آرام سے کرسی پر برجمان تھے اور بڑے ابا اخبارات کے صفحات پلٹتے ہوئے سب کی گفتگو سن رہے تھے۔ کاظم شاہ نے اچانک بات شروع کی، ابا جان ایک بات کہنی ہے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں وہی ضد اور فیصلہ کن انداز تھا۔ ابا جان نے سنجیدگی سے کہا، کہو کاظم۔ کاظم شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ فائق اور حور کا نکاح میرے ولیمے کے دن ہو، ایک ہی دن میں سب نمٹ جائے گا۔ کمرے میں پل بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رامین نے بھی چونک کر نظریں اٹھائیں۔ شان نے آہستہ سے کہا، یہ کیا نیا سرپرائز ہے؟ ابا جان نے بھاری آواز میں کہا، کاظم مجھ سے بھی ریحان نے اس متعلق بات کی تھی اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ جی ابا جان آپ نے صحیح کہا، آصف چچا نے بھی تائید کی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، آج شان اور تاشا کے ساتھ فائق اور حور کا نکاح بھی کر دیا جائے۔ نکاح کا سنتے ہی فائق فتح مندی سے مسکرایا اور حور کے چہرے پر بھی شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ولیمے کے دن حویلی پہلے سے بھی زیادہ چکمگا رہی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ بڑے بڑے فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ لان میں سفید اور سنہری رنگ کی سجاوٹ نے ایک شاہانہ شان پیدا کر دی تھی۔ کام کرنے والے سب دوڑ بھاگ رہے تھے۔ خواتین ایک دوسرے کے ہاتھوں پر مہندی کے ڈیزائن دکھا رہی تھیں اور لڑکیاں ڈھولک بجا کر خوشی کے گیت گاتی جا رہی تھی۔ ادھر مرد حضرات بھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ کاظم شاہ اور رامین آج سب کی توجہ کا مرکز تھے۔ کاظم شاہ اپنی سنہری کڑھائی والی شیروانی میں شاہانہ وقار کے ساتھ بیٹھا تھا اور رامین نے سرخ ہلکی سی سنہری رنگ کی دلکش ساڑی پہن رکھی تھی جس پر نگوں کا کام اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے اور سب کزن شور مچا مچا کر تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ اسی دوران شان اور تاشا کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ شان نے زبردستی تاشا کو اٹھا کر سب کے سامنے کھڑا کیا اور کہا، یہ ہے ہماری دلہن جو خود کو پری کہتی ہے مگر اصل میں شرارتی بندریا ہے۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ تاشا نے غصے سے شان کو گھورا اور کہا، میں بندریا؟ تم تو خود بندر ہو جسے کبھی چین نہیں۔ ریان نے تالی بجا کر کہا، واہ کیا جوڑی ہے، ایک بندر اور دوسری بندریا۔
سب کے کہکہوں نے ماحول کو مزید ہلکا پھلکا کر دیا۔ کاظم شاہ نے رامین کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی۔ دیکھو یہ دونوں نہ ہو تو حویلی کی رونق عادی ہو جائے۔ رامین نے مسکرا کر جواب دیا۔ بالکل، ان کے جھگڑوں کے بغیر کوئی دن پورا ہی نہیں لگتا۔ اسی بیچ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور شان اور تاشا فائق اور حور کے نکاح کا وقت آ گیا۔ سب لوگ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو بھائی، آج ایک ہی دن دو خوشیاں، یہ ہے اصل برکت۔ فائق نکاح کے الفاظ دہراتے وقت سنجیدگی سے بیٹھا تھا، مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ حور نے بھی سر جھکا کر قلم اٹھایا اور دستخط کیے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا تو سب نے شور مچایا، مبارک ہو۔ عورتوں نے زور زور سے اللہ کے نام کی صدا بلند کی۔ شان نے فوراً فائق کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا، اب تو تم بھی ہماری ٹیم کے ہو گئے۔ ناشتے تاشا نے ہنس کر کہا، اور حور آپی کو اب ہم مسز فائق کہہ کر تنگ کریں گے؟ حور شرما کر مسکرا دیا اور رامین نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد شان اور تاشا کا نکاح بھی ہو گیا اور ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں۔ ولیمے کی دعوت شاہانہ انداز میں دی گئی۔ دسترخوان پر لذیذ کھانے سجے تھے۔ سب مہمان تعریفیں کرتے نہ تھک رہے تھے۔ بچے آئس کریم کے کاؤنٹر پر لائن بنا کر کھڑے تھے، عورتیں تصویریں کھنچوا رہی تھیں اور مرد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہر چہرے پر خوشی کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ دادا جان نے سب بچوں کو قریب بلا کر کہا، میرے پیارے بچوں، آج میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے۔ اللہ کرے یہ ہنسی خوشی ہمیشہ قائم رہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ سب نے ہاتھ اٹھا کر آمین کہا۔